ادھر عمران خان پر مزید دباؤ بڑھ رہا ہے اور 9 مئی کے مقدمات بھی گرفتاری کی خبریں ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو پھسلنے اور گرنے کے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اقتدار میں آئیے، اقتدار سے مراد اسمبلیوں میں آئیے۔ اسمبلیوں میں ضروری ہے جتنی سیٹس آپ کو مل چکی ہیں، جتنی ملنی ہے، آپ احتجاج کیجئے، لڑیے، اس کے لیے ڈٹ جائیے، جو مرضی کیجئے، لیکن اسمبلیوں میں آئیے۔ خان صاحب نکل آئیں، لیکن اگر آپ لوگ اسمبلیوں میں نہ ہوئے تو خان صاحب کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ بہت سارے آزاد امیدواران نے بہت پہلے ایفیڈیوٹ دے کر وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے جیت کر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہ خبر درست ہوتی نظر آ رہی ہے، اور کتنے گریں گے، اور یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، ایک اچھی تعداد گر جائے گی جتنی ریکوائرڈ ہے حکومت بنانے کی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ جوڑ توڑ اور مستقبل کی حکومت کے حوالے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تیزی سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فیصلہ تو آصف زرداری نے کرنا ہے، لیکن نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا ہے کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی حکومت بنا لے، پنجاب میں نون کی مدد کرے، چاہے ڈپٹی وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا رکھ لے، اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو مرکز میں آدھا وزیر اعظم بنانے کا مشورہ بھی دے دیا ہے۔ یعنی آدھا عرصہ نون لیگ اپنا وزیر اعظم لے آئے اور پھر آدھا عرصے کے بعد پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ جائے، یعنی بندر بانٹ کے مختلف طریقے سوچے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی کچھ پرانے جعلی رہنما بلاول بھٹو کو یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیں، جارحانہ اور مؤثر اپوزیشن کر کے پیپلز پارٹی کی ساکھ مزید بہتر بنائیں تاکہ پی ٹی آئی کو کمزور کیا جا سکے اور اگلے الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن کے قریب پہنچا جائے۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ سادہ اکثریت دو ہی صورتوں میں آ سکتی ہے، یا تو بلاول بھٹو جو ہے وزیر اعظم، جو زرداری صاحب نے ان کے لیے سوچ رکھا ہے، وزیر خارجہ، وہ یونو میں ایسی شاندار تقریر کھڑکا دیں مذہبی جذبے سے بھرپور کہ جس سے پورا پاکستان میسمرائز ہو جائے، جو ان کی عادت ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ معیشت میں کچھ خاص کر جائیں، اس کی ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں ہے، معیشت ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جذباتی تقریر سے اگر پورے پاکستان کو گھیر لیا وہ ٹھیک ہے، لیکن آصف زرداری اقتدار کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ صحیح بات ہے، پی ٹی آئی ابھی بھی زمینی حقائق سے دور رہ کر ہواؤں میں باتیں کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا، بابر اعوان کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت نہ بنی تو کوئی بھی حکومت چلنے نہیں دیں گے۔ یہ آدمی جو ہے، یہ وہ ہے جو فواد چودھری اور بابر اعوان، ان لوگوں نے اپنی منافقانہ رویوں کے ساتھ اور طریقے سے اور اپنے مشوروں سے عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن یہ باہر ہے، اور وہ جو ہے وہ جس طرح سے بھاگ کر گیا آپ کو پتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پہلے بہت بڑا ڈینٹ دیا ان لوگوں نے، اب آپ بابر اعوان کو اپنی پی ٹی آئی سے پلیز نکال دیں، نہیں تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ادھر عمران خان پر مزید دباؤ بڑھ رہا ہے اور 9 مئی کے مقدمات بھی گرفتاری کی خبریں ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو پھسلنے اور گرنے کے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی نے 9 منتخب آزاد امیدواروں کو متحد رکھنے کے لیے سب سے بیان حلفی لینا شروع کر دیے ہیں، لیکن حلف ناموں کے بعد بھی لوگ مکر جائیں گے۔ اس کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اقتدار میں آئیے، اقتدار سے مراد اسمبلیوں میں آئیے۔ اسمبلیوں میں ضروری ہے جتنی سیٹس آپ کو مل چکی ہیں، جتنی ملنی ہے، آپ احتجاج کیجئے، لڑیے، اس کے لیے ڈٹ جائیے، جو مرضی کیجئے، لیکن اسمبلیوں میں آئیے۔ خان صاحب نکل آئیں گے، لیکن اگر آپ لوگ اسمبلیوں میں نہ ہوئے تو خان صاحب کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بابر اعوان کے تماشوں سے نکل آئیں، یہ آپ کو اڑا دے گا۔ گوہر خان کی مت سنیں، مروت کی مت سنیں، سینسیبل قسم کی کیبنٹ اور شیڈو منسٹریز کا فیصلہ کریں، ورنہ یہ چاہ چوا کے آپ کو مروانے والی سیاستدان ہے۔ سیاست کا مطلب ظاہر سی بات ہے اقتدار اور طاقت حاصل کرنا ہے، بھاری انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے، کئی گنا وصولی کے لیے اگر اقتدار نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ 10 کروڑ سے 1 ارب بھی نہیں بنانا تو فائدہ؟ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار اور بھی اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی تگ و دو میں ہے۔ الیکشن سے پہلے عمران خان کا وفادار رہنے کا حلف لینے والا پی ٹی آئی کا آزاد امیدوار وسیم قادر نون لیگ کی جھولی میں جا گرا۔ آپ کو جانتے ہیں کہ آصف علی بھٹی سے جب میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ بات کا انکشاف کیا تھا، اور ان کے پاس کنفرم رپورٹ تھی کہ بہت سارے آزاد امیدواران نے بہت پہلے ایفیڈیوٹ دے کر
وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے جیت کر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. یہ خبر درست ہوتی نظر آ رہی ہے. اور کتنے گریں گے؟ اور یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، ایک اچھی تعداد گر جائے گی جتنی ریکوائرڈ ہے حکومت بنانے کے لیے. تو آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کو سب کو تگڑا ہونا ہوگا. وسیم قادر نے N121 میں مسلم لیگ نون کے رہنما روہیل اصغر کو شکست دی. آزاد جانتے ہیں کہ حکومت جانے کے بعد سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ان میں سے کتنے ہیں جو ممکنہ طور پر اگلے 5 سال یہ سلوک بھگتنے کو تیار ہوں گے؟ مریم نواز، خواجہ آصف، حمزہ شہباز وغیرہ کی الیکشن میں کامیابی کے خلاف درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہو گئی. دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. الیکشن میں پوسٹ الیکشن ریگنگ یا الیکشن کے بعد دھاندلی کے روز نئے ثبوت سامنے آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 37 حلقوں کے حتمی نتائج روک دیے ہیں. قومی اسمبلی کے 15 اور صوبائی اسمبلیوں کے 22 حلقوں کے نتائج روکے گئے ہیں. حالت یہ ہے کہ مسترد ووٹ جیت کے ووٹوں سے زیادہ نکل رہے ہیں اور نون میں بھی سب سے بڑی بینیفیشری نون لیگ ثابت ہو رہی ہے. اور اس انداز سے یہ دھاندلی کی گئی ہے کہ کل کو دوسری جماعت یہ نہ کہہ سکے کہ صرف نون لیگ کے امیدواروں کے جیت کے ووٹ زیادہ ہیں. ڈوم کے استخار خان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے 22 اور کے پی کے ایک حلقے میں مسترد ہونے والے ووٹ جیت کے ووٹوں سے زیادہ نکلے ہیں یا پھر نکالے گئے ہیں. کل 24 ایسے حلقوں میں 13 حلقوں میں سے نون لیگ جیتی ہے اور پیپلز پارٹی 4 میں اور پی ٹی آئی کے آزاد 5 امیدوار اور 2 جگہوں پر آزاد امیدوار جیتے. رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کے 265 حلقوں سے تقریباً 20 لاکھ بیلٹ پیپرز کو گنتی سے الگ کر دیا گیا. 4 حلقوں میں 15,000 سے زیادہ بیلٹ پیپرز گنتی سے خارج کیے گئے. یوں 21 حلقوں میں سے 10 سے 15,000 کے درمیان ووٹس کو شمار ہی نہیں کیا گیا. دھاندلی کی انتہا. جبکہ حلقوں کی بڑی تعداد یعنی 137 میں 15 سے 10,000 کے درمیان ووٹ گنتی سے خارج کیے جانے کی اطلاع موصول ہوئی. 67 حلقوں میں 5,000 سے کم لیکن 1,000 سے زیادہ ووٹس کو گنتی سے خارج کیا گیا، جبکہ صرف 6 حلقوں میں 1,000 سے کم ووٹ خارج کیے گئے. رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ ووٹوں کی گنتی میں سب سے زیادہ بیلٹ پیپرز کو N59 تلنگانہ چکوال میں 24,000 یعنی بیلٹ پیپر ٹوٹل 547 میں سے 24,000 سے الگ کیا گیا. اس کے بعد NA213 عمرکوٹ میں تقریباً 571 بیلٹ پیپرز میں سے 17,000 کو الگ کیا گیا. دھاندلی پر شور بھی مچتا رہے گا، فیصلے بھی آتے رہیں گے، لیکن حکومت کو بننے سے نہیں روکا جا سکتا. یہی ایک طریقہ ہے، ایک سینٹیمنٹس ہے اور ایک سٹرکچر ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. اگر تحریک انصاف نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات میں تیزی آ چکی ہے. اقتدار میں رہنے کے لیے دونوں جماعتیں کچھ بھی کریں گی. آدھا وزیر اعظم اور آدھا وزیر اعلیٰ بھی بنانے پر تیار ہو جائیں گی. تو میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ سارے کے ساری اوورسیز اور پاکستان میں جتنے لوگ جیتے ہیں اور اپنے جو پی ٹی آئی کو مضبوط کریں اور اپنے آزاد امیدواروں کے اوپر نظر رکھیں اور عوام جو ہے وہ اپنے دیے گئے ووٹوں کی عزت رکھوائیں ان ووٹرز کے، ان لوگوں سے جو جیت چکے ہیں اور اپنے آپ کو بیچنے کے لیے منڈی میں اپنے آپ کا بھاؤ تاؤ لگوا رہے ہیں. آپ لوگوں نے ان کے گریبان پکڑنے اور بابر اعوان جیسے لوگ اور اس کے ساتھ سمجھداری کا اظہار یہ کرنا ہے کہ میکسیمم سیٹس چاہے وہ 92 ہیں، چاہے وہ 100 ہیں، چاہے وہ 110 ہیں، اس کے ساتھ اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھیے، لیکن بابر اعوان جیسے لوگوں کی بات مت سنیے. اور اگر یہ جو آپ کو فینٹیسیز دکھا رہے ہیں کہ حکومت بنا لیں گے، بنائیں اگر بنتی ہے پی ٹی آئی کی، نہیں تو اگر آپ نے اتحاد المسلمین کی بنانی ہے تو وہ آپ کی مرضی.